آگے جو صورت ہے وہ سورۃ القریش، دونوں کا جو مضمون ہے وہ ملا جلا ہے۔ قریش کے لوگوں کی عظمت، عقیدت، محبت پورے عرب میں تھی۔ ایک تو واقعہ اس وجہ سے ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تہس نہس کر دیا تھا ابرہہ کے لشکر کو، اس کے بعد سے بیت اللہ کی بھی عظمت عرب کے لوگوں میں اور باہر کے عیسائیوں میں بھی بیٹھ گئی تھی، اور قریش کے لوگوں کی، چونکہ وہ اس کے متولی تھے، اس کے مجاور تھے، اس کے رکھوالے تھے، تو ان کی بھی عظمت اور محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی وجہ سے ان کو فائدہ یہ ہوا تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے تجارت کے لیے، بیوپار کے لیے، کاروبار کے لیے، تو عرب میں کوئی خاص حکومت نہیں تھی جو قانون نافذ کرتی، جو حفاظت کا سامان کرتی، جیسے پولیس ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے ہر ملک کی، اور وہ امن امان کا قانون کی رکھوالی ہوتی ہے، اس طرح کوئی حکومت نہیں تھی۔ تو لوٹ مار، قزاقی، ڈکیتی، چوریاں اس طرح ہوتی تھی، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ قریش کے لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، وہ سفر کرتے تھے، تجارت و بیوپار کے لیے ادھر ادھر جاتے تھے، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ کیوں؟ کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، اللہ کے گھر کے متولی ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے اندر خوشحالی آ گئی تھی، تجارت کرتے تھے، بیوپار کرتے تھے، خوشحالی آ گئی، مال آ گیا، پیسہ آ گیا، تو وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ وہ سمجھنے لگے کہ یہ ہماری خود کا کمال ہے، اس میں ہماری خود کی کوئی ایسی خوبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری خوبی نہیں ہے بلکہ یہ بیت اللہ کی عظمت ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو دعا کی تھی، بلکہ اس سے پہلے جب بیٹے کو اسماعیل کو ہاجرہ کو چھوڑا تھا تو اس وقت دعا کی تھی، اے اللہ اس جگہ میں اپنے بیٹے کو، بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب تو اس جگہ کو لوگوں کے دلوں کا مرکز بنا دے، لوگوں کے دل اس طرف کھینچیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھے۔ ایک دعا یہ کی۔ دوسری دعا یہ کی تھی اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دے، یہاں سکون ہو، یہاں جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو، یہاں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اور تیسری دعا کی تھی اللہ ان کو پھلوں کی روزی دے، پھلوں کی روزی۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ طائف بڑا سرسبز علاقہ تھا، مکے میں تو کچھ اگتا نہیں تھا، پہاڑوں کی زمین، سنگلاخ زمین، بنجر زمین، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کھیتی باڑی نہ باغات۔ تو طائف میں انگور ہوتے تھے، دوسرے پھل ہوتے تھے، کہتے ہیں وہاں طائف والے بعد میں کھاتے تھے، پہلے مکے والوں کو بھیجا کرتے تھے۔ یہ دعا کی قبولیت کا ایک اثر تھا۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں کی روزی کا سامان بھی کر دیا، دوسرا امن اور امان بھی ان کو مل گیا۔ بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں عظمت تھی۔ یہ تجارت کرتے تھے، ایک مرتبہ جاتے تھے یمن، ایک مرتبہ جاتے تھے شام۔ گرمیوں کے موسم میں شام جاتے تھے، وہ ٹھنڈا ملک تھا، اور سردیوں کے موسم میں یمن جاتے تھے، وہ گرم ملک تھا۔ اور یہ تجارت جو انہوں نے شروع کی تھی، حضور کے جو دادا تھے ہاشم، انہوں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھو نہ ہمارے یہاں زراعت کاشتکاری ہے، نہ کوئی صنعت اور دوسری کمائی کا ذریعہ ہے، لہذا ہم تجارت شروع کریں۔ تو تجارت شروع کی، ایک سفر یمن کا، ایک سفر شام کا۔ اب یہ سفر کرتے تھے، بیچ کا راستہ بڑا پرخطر رہتا تھا، ڈکیتی ہوتی تھی، چوریاں ہوتی تھی، لوگ جان مال لوٹ لیتے تھے، لیکن قریش کے لوگوں کو کوئی آنچ نہیں آتی تھی، کیونکہ بیت اللہ کے خادم ہیں، اس وجہ سے۔ تو اب لوگوں میں، قریش کے لوگوں میں گھمنڈ مبتلا ہو گئے، ہم بڑے لوگ ہیں، اب کیوں بڑے ہیں اس کی طرف نظر نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، قریش کے لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ بھائی تمہیں جو خوشحالی ہے، مال کی فراوانی ہے، امن و امان ہے، سکون ہے، لوگوں کے دلوں میں عظمت ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، یہ تمہارا خود کا کمال نہیں ہے، یہ بیت اللہ کی وجہ سے ہے، بیت اللہ سے تمہاری نسبت ہے، بیت اللہ سے تمہارا تعلق ہے، اس وجہ سے ہے۔ اس لیے شکرانے کے طور پر کہ تمہیں خوشحالی مل رہی ہے، تمہیں لوگ عزت دے رہے ہیں، لوگ تمہارا اکرام کر رہے ہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، مہربانی ہے، تمہارا اس میں کچھ کمال نہیں ہے، تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، بت پرستی کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، کفر کو چھوڑ دو۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی نسبت کی وجہ سے اگر کسی کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں نا، جیسے
قرآن کی تفسیر ہم بیان کر رہے ہیں، آپ کے دل میں عظمت بیٹھ جاتی ہے، یا کوئی حدیث کی بڑی کتاب پڑھا رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، عظمت دیتے ہیں، یا کسی کو ممبر ملا ہوا ہے، جمعہ کے دن وہ خطبہ دیتا ہے، تقریر دیتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یا اس نے شان رسالت کے سلسلے میں کوئی خدمت انجام دی ہے، دین کے سلسلے میں خدمت انجام دی ہے، اور لوگ اس کو عزت دینے لگے ہیں، تو اس کو کبھی بھی خود پسندی میں، خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میرا خود کا اپنا کمال ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھے عزت دیتے ہیں اور قدم بوسی کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں۔ نہیں، اگر خود فریبی میں، گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے نا تو اللہ اوندے منہ ڈال دے گا، ذلت میں ڈال دے گا۔ قریش کے لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے تمہیں عزت دی جا رہی ہے تو خود فریبی میں مبتلا ہو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کی جاتی، بیت اللہ کی طرف ہم جو رخ کرتے ہیں بیت اللہ کی پوجا نہیں کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، گھر کی عبادت کرو نہیں ہے۔ بیت اللہ تو ایک پوائنٹ ہے، جیسے اسمبلی پوائنٹ ہوتا ہے نا اسکول میں کہ بھائی یہاں آ کے سب بچوں کو جمع ہونا ہے۔ امت میں اتحاد، ایکتا، اتفاق پیدا کرنے کے لیے بیت اللہ کو متعین کیا گیا ہے تاکہ امت کے اندر اتحاد آئے، ورنہ ہر ایک کو اختیار دیا جاتا نماز پڑھو جدھر چاہو، تو کوئی ادھر رخ کیا ہوا ہے، کوئی ادھر رخ کیا ہوا ہے، کوئی کدھر رخ کیا ہوا ہے، اس سے اختلاف ہوتا، تو ایک پوائنٹ متعین کر دیا گیا تاکہ امت میں اتحاد پیدا ہو۔ الذی اطعمهم من جوع، جس نے تم کو بھوک سے کھلایا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، کاشتکاری نہیں، کھیتی باڑی نہیں، باغات نہیں، اللہ نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، خوشحالی آ گئی اور تمہیں خوف سے نجات دے دی۔ اس سے معلوم ہوا دو بڑی نعمتیں۔ خوف سے کیسے نجات دی؟ سب طرف لوٹ مار ہوتی تھی، لیکن بیت اللہ اور حرم کے اندر کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا تھا، کسی طرح کا ڈر نہیں ہوتا تھا، بلکہ بیت اللہ کے یہ خادم ہونے کی وجہ سے پورے عرب میں گھومتے پھرتے تھے، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، جان مال کا ان کو خوف اور ڈر نہیں ہوتا تھا۔ دو بڑی نعمتیں اللہ کی، جس کو مل جائے نا اس کو اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ معاشی ضرورت، کھانے پینے کی ضرورت اس کی پوری ہو رہی ہے، اطعمهم من جوع۔ دوسرے یہ کہ امن ہے، سکون ہے، کسی طرح کا ڈر اور خوف نہیں ہے، تو یوں سمجھیے کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی۔ وہ حدیث ہے اس میں تو تین باتیں ہیں کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عند قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، جو صبح کرتا ہے اپنے گھر میں امن، چین، سکون کے ساتھ، جسم میں عافیت کے ساتھ، کوئی بیماری نہیں ہے، اور ایک دن کی روزی روٹی اس کے پاس ہے، تو ایسا ہے جیسے دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہے۔ تو یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے کو لے دے دیا ہے اور کسی طرح کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، نہیں بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ غالباً، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ تو انہوں نے تفریح تباہ مزاح کے طور پر کہا کہ یوں تو 4 مشہور ہیں لیکن 5 ہیں۔ انہوں نے کہا توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5، چوتھا پیٹ۔ چوتھا انہوں نے کیا کہا؟ رکن پیٹ ہے، مذاق کے طور پر کہا، تو آدمی غصے ہو گیا کہ پیٹ بھی کوئی اسلام کا رکن ہے؟ کہا کہ نہیں، پیٹ کا مسئلہ بہت اہم ہے، بھوک کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ اس کے سمجھ میں نہیں آئی، اس کو حج کے سفر کا موقع مل گیا، وہ حج کے لیے گیا، سفر میں کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ بالکل مفلوق الحال، تنگ دست بن گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ واپس آیا خواجہ کے پاس تو بات چیت ہوئی، اور اس دوران خواجہ صاحب نے کہا کہ بھائی میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری تعاون کروں گا، تمہارا تعاون کروں گا، اس شرط پر کہ تم آدھی نیکیاں دے دو، آدھی نیکیاں اپنی مجھے دے دو۔ کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، آدھی نیکیاں تمہیں دے دوں گا، تم میری ضرورت پوری کر دو کھانے پینے کی۔ تو حضرت خواجہ صاحب نے کہا اب بات سمجھ میں آ گئی نا، پیٹ بھی 5واں 6واں رکن ہے، پیٹ کا مسئلہ کتنا اہم ہے، تم آدھی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقیری جو ہوتی ہے نا، محتاجگی، یہ کفر تک لے جاتی ہے، قریب ہے انسان کو کافر بنا دے۔ انسان جب محتاج ہوتا ہے نا تو پھر کچھ نہیں دیکھتا، نہ دین دیکھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا، کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے۔ ابھی شاید 1-2 درس پہلے وہ بات آئی تھی حضرت سفیان ثوری کے حوالے سے یا کسی اور کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے اتجروا واکتسبوا، لوگوں تجارت کرو، بیوپار کرو، کمائی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرو، کسی کے محتاج نہ بنو، کیونکہ انکم فی زمان اذا احتاج احدکم،
تم ایسے زمانے میں اب رہ رہے ہو کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی ضرورت مند ہو گیا نا، محتاج بن گیا، کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، تو اول شیء یاکلہ دینہ، سب سے پہلی چیز جس کو وہ کھائے گا، استعمال کرے گا، وہ دین ہوگا، دین کو قربان کر دے گا۔ تو یہ قریش کو دو نعمتیں ملی ہوئی تھی، ایک یہ کہ بھوک سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، کھانا کھلایا، دوسرا خوف سے امن عطا فرما دیا، اور سکون کا عالم تھا مکے میں بھی، پورے حرم میں بھی، وہ جہاں جاتے تھے ان کو کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے تو شکرانے کے طور پر ایسا کرو کہ اس نبی کے مشن کو اپنا لو، پیغام کو اپنا لو۔ خوشحالی تمہارا خود کا کچھ کمال نہیں ہے، تم بیت اللہ کے متولی ہو، بیت اللہ سے نسبت ہے، اس کی وجہ سے یہ تمہیں ملی ہوئی ہے۔ اگر آخری نبی کے مشن کو نہیں اپناؤ گے تو پھر ہو سکتا ہے خوف میں مبتلا کر دیے جاؤ، بھوک میں مبتلا کر دیے جاؤ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔